القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله: وبطلان العصمة عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا. وهذا أيضا جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي رحمه الله. وتقرير السؤال هنا أيضا لا بد من تمهيد مقدمة، وهي أن السارق إذا سرق شيئا من أحد وقطع يده فيها، فإن كان المسروق موجودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق، وإن كان هالكا فعند الشافعي رحمه الله يجب الضمان عليه سواء هلك بنفسه أو استهلكه. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب الضمان قط إلا عند الاستهلاك في رواية، وذلك لأنه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة عصمة المال المسروق من يد المالك حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقوم، وتتحول عصمته إلى الله تعالى وهو مستغن عن زمان المال. وإنما يجب الرد إذا كان موجودا لأنه لم يبطل ملكه وإن زالت عصمته. فلرعاية الصورة قلنا بوجوب رد المال، ولرعاية المال قلنا بعدم زمانه. ثم قال المصنف، پھر ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا: وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءً لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوا. یہ متن کی عبارت ہے، اور ماتن فرماتے ہیں کہ چوری کیے ہوئے مال سے عصمت اور حفاظت کا باطل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد جزاءً سے ثابت ہے، نہ کہ فاقطعوا سے۔ شرح فرماتے ہیں کہ وَهَذَا أَيْضًا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِن جانب الشافعی رحمہ اللہ۔ یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہم پر وارد ہوتا ہے۔ وتقریر السؤال هنا أيضا لا بد فيه من تمهيد مقدمة، وهي أن السارق إذا سرق شيئا من أحد وقطع يده فيها فإن كان المسروق موجودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق، وإن كان هالكا فعند الشافعي رحمه الله يجب الضمان عليه سواء هلك بنفسه أو استهلكه، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب الضمان قط إلا عند الاستهلاك في رواية۔ شارح فرماتے ہیں کہ اور یہاں بھی تقریر سوال سے پہلے بطور تمہید ایک مقدمہ کا جاننا ضروری ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ جب چور کسی آدمی کی کوئی چیز چوری کر لے اور اس چوری کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، تو اگر چوری ہوئی چیز چور کے پاس موجود ہو تو بالاتفاق اس کو مالک کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چور پر ضمان واجب ہوگا، خواہ وہ چیز خود بخود ضائع ہو گئی ہو یا اس کو چور نے ضائع کیا وہ جان بوجھ کر۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ضمان بالکل واجب نہیں ہوگا، مگر ایک روایت میں ضائع کر دینے کی صورت میں واجب ہوگا۔ شرح فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وذلك لأنه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة عصمة المال المسروق من يد المالك حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقوم، وتتحول عصمته إلى الله تعالى وهو مستغني عن زمان المال۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چور جس وقت چوری کا ارادہ کرتا ہے
تو چوری کے وقت سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت اور حفاظت مالک کے ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ چیز مالک کے حق میں غیر متقوم چیزوں میں سے ہو جاتی ہے اور اس مال کی عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مال کی زبان سے مستغنی ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ وَإِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهُ فَلِرِعَايَةِ الصُّورَةِ قُلْنَا بِوُجُوبِ رَدِّ الْمَالِ وَلِرِعَايَةِ الْمَالِ قُلْنَا بِعَدَمِ زَمَانِهِ۔ البتہ چوری کے ہوئے مال کو واپس کرنا اس وقت واجب ہوگا جب کہ وہ مال سارق کے پاس موجود ہو، کیونکہ مالک کی ملکیت ابھی باطل نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی حفاظت زائل ہو گئی ہے تو ظاہری صورت کا لحاظ کر کے ہم مال واپس کرنے کے واجب ہونے کے قائل ہیں، اور باطنی معنی کا لحاظ کر کے اس کے زمان واجب نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ثم قال المصنف وبطلان العصمة عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا۔ اس عبارت میں ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وارد کردہ دوسرے اعتراض کو نقل کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ حسب سابق اس اعتراض کے سمجھنے سے پہلے ہی بطور مقدمہ، بطور تمہید ایک مقدمہ کا جاننا ضروری ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ اگر چور نے کسی آدمی کا کوئی مال چوری کیا اور پھر پکڑا گیا اور قاضی نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب جو اس نے مال چرایا تھا اس مال کا کیا؟ تو شرح فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال چور کے پاس موجود ہو تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بالاتفاق اس بات کے قائل ہیں کہ اس مال کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر چور نے اس کو فروخت کر دیا ہو یا ہبہ کر دیا ہو تو بھی چور مشتری یا موہوب لہو سے واپس لے کر اس مال کو مالک کی طرف لوٹائے گا۔ ایک تیسری شکل، اگر وہ مال چور کے پاس سے ضائع ہو گیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چور پر مال مسروقہ کا تاوان واجب ہوگا، خواہ وہ مال خود بخود ضائع ہوا ہو یا اس کو چور نے جان بوجھ کر ضائع کیا ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل ضمان واجب نہیں ہوگا، خواہ وہ مال خود بخود ضائع ہوا ہو یا چور نے جان بوجھ کر اس کو ضائع کیا ہو۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن بن زیاد کی روایت یہ ہے کہ اگر مال خود بخود ضائع ہوا ہو تو چور پر ضمان واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر چور نے اس کو ضائع کر دیا ہو تو اس پر ضمان واجب ہوگا۔ شرح فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت کے مطابق مطلقاً عدم وجوب ضمان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عصمت مال مسروق کی صفت ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں عصمت یہ ہے کہ وہ مال ایسے طریقے پر محترم ہو کہ غیر مالک کے لیے اس میں تصرف کرنا حرام اور ناجائز ہو۔ اب آپ غور کیجئے، جب چور نے چوری کا ارادہ کیا تو چوری سے پہلے عصمت اس مال کے لیے ثابت تھی۔ کس کے لیے ثابت تھی؟ بندے کے لیے، یعنی مالک کے حق کی طرف نظر کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اس مال کو تلف کر دیتا تو مالک کے لیے اس مال کا تاوان اس تلف کرنے والے پر واجب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال چوری سے پہلے مالک یعنی بندے کے حق کی وجہ سے محترم تھا، لیکن جب چور نے چوری کا ارادہ کیا تو چوری سے کچھ دیر پہلے مال مسروق کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری مالک کے ہاتھ سے باطل ہو جاتی ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ
اس وقت چوری سے کچھ دیر پہلے جو چور نے چوری وغیرہ کیا، وہ مال اس کے حق میں غیر متقوم چیزوں کی قبیل سے ہو جاتا ہے، اور اس مال کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ گویا چوری سے کچھ پہلے یہ مال اللہ کے حق کی وجہ سے محترم ہو گیا، اور سرقہ اور چوری کی جنایت اللہ کے حق میں پائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ مالی توان سے مستغنی ہے، یعنی باری تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کے لیے کسی پر مال کا توان واجب کیا جائے، تو مال مسروق کے ہلاک ہونے سے یا ہلاک کرنے کے بعد چور پر اللہ کے لیے تاوان واجب نہیں ہوگا، اور بندے کے لیے اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ یہ مال بندے کے حق میں غیر متقیم ہو گیا، اور غیر متقیم چیزوں کا ضمان واجب نہیں ہوتا ہے، لہذا جب چور پر نہ اللہ کے لیے تاوان واجب کیا جا سکتا ہے اور نہ بندے یعنی مالک کے لیے تاوان واجب کیا جا سکتا ہے، تو ثابت ہوا کہ چور پر تاوان بالکل واجب نہیں ہوگا، خواہ وہ مال خود بخود ہلاک ہوا ہو یا اس کو چور نے جان بوجھ کر ہلاک کیا ہو۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو پوری دلیل دی ہے شارح نے، یہ عقلی دلیل ہے۔ اب آگے وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ مال مسروق جب مالک کے حق میں غیر متقیم ہو گیا اور اس کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری مالک سے باری تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو جس وقت چور کے پاس مال موجود ہو اس وقت بھی مالک کی طرف اس مال کا واپس کرنا واجب نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس وقت آپ واپس کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ مال مسروق سے اگرچہ مالک کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری زائل ہو گئی ہے، لیکن اس کی ملک باطل نہیں ہوئی ہے۔ سو ہم نے ظاہری صورت یعنی مال کی ملک کا لحاظ کر کے ہم نے کہا کہ اگر مال موجود ہو تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے، اور باطنی معنی یعنی اللہ کی طرف عصمت اور حفاظت کے منتقل ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر مال ضائع ہو گیا یا چور نے ضائع کر دیا تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ واعترض علیہ الشافعی رحمہ اللہ بأن المنصوص علیہ فی هذا الباب هو قوله تعالی والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، والقطع لفظ خاص وصي لمعنى معلوم وهو الإبانة عن الرسغ، ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى، فالقول ببطلان العصمة زیادة على خاص الکتاب۔ فرماتے ہیں کہ احناف کے اس قول پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا کہ اس باب میں منصوص علیہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، اور اس میں آیا ہے فاقطعوا، اور قطع لفظ خاص ہے جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی ہیں گٹی سے الگ کرنا۔ ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى، فالقول ببطلان العصمة زيادة على خاص الكتاب، اور باری تعالیٰ کے ارشاد میں مالک سے اللہ کی طرف عصمت منتقل ہونے پر کوئی دلالت نہیں ہے، لہذا عصمت باطل ہونے کا قائل ہونا یہ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی ہے۔ یہاں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وارد کردہ اعتراض کو شارح نے ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری کے سلسلے میں باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، یعنی چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والی عورت جب چوری کریں تو ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو، یہ ان کے اس عمل کا بدلہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کے اندر جو فاقطعوا ہے
اور اس سے قطع مفہوم ہوتا ہے، وہ ایک خاص لفظ ہے جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں قطع کہتے ہیں کلائی سے ہاتھ کا جدا کرنا، اور سابق میں گزر چکا ہے کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی زیادتی کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ تو جب لفظ قطع اس پر قطعاً دلالت نہیں کرتا ہے کہ مال مسروق کی عصمت اور حفاظت مالک سے ہٹ کر اللہ کی طرف منتقل ہو گئی، تو احناف کا یہ کہنا کہ مال مسروق کی حفاظت کی ذمہ داری چوری کرنے سے پہلے مالک سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یہ کتاب اللہ کے حکم خاص پر زیادتی کرنا ہے۔ حالانکہ احناف کے نزدیک خاص کے حکم میں کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة رحمه الله بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من الملك إلى الله تعالى إنما نثبته بقوله تعالى جزاء بما كسب لا بقوله فاقطعوا، وذلك لأن الجزاء إذا وقع مطلقا في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى، وإنما حقا لله تعالى إذا وقعت الجناية في عصمته وحفظه، وإذا كان كذلك فقد شرع جزاؤه جزاء كاملا وهو القطع ولا يحتاج إلى زمان المال. غايته أنه إذا كان المال موجودا في يده يرد إليه لأجل الصورة، ولأن جزاء يجيء بمعنى كفى فيدل على أن القطع هو كاف لهذه الجناية ولا يحتاج إلى جزاء آخر حتى يجب الزمان. هذا نوز مما ذكرته في التفسير الأحمدي وكفاك هذا. شارح فرماتے ہیں فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة رحمه الله، تو ماتن علیہ الرحمٰن نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب دیا ہے کہ بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من الملك اللہ تعالی انما نثبته بقوله تعالی جزاء بما كسب لا بقوله فاقطعوا، کہ مال مسروق سے حفاظت کی ذمہ داری کا باطل ہونا اور اس کا مالک سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہونا، اس کو ہم باری تعالیٰ کے ارشاد جزاء بما كسب ثابت کرتے ہیں، نہ کہ باری تعالیٰ کے ارشاد فاقطعوا سے۔ وذلك لأن الجزاء إذا وقع مطلقا في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى، وإنما حقا لله تعالى إذا وقعت الجناية في عصمته وحفظه، وإذا كان كذلك فقد شرع جزاؤه جزاء كاملا وهو القطع ولا يحتاج إلى زمان المال. اور وہ اس لیے کہ جزا جب سزاؤں کے موقع پر کسی قید کے بغیر واقع ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو باری تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہوتی ہے، اور جزا اللہ کا حق بن کر اسی وقت آتی ہے جب جرم اللہ کی عصمت اور حفاظت میں واقع ہو، اور جب ایسا ہے تو چور کی سزائے کامل مشروع ہوئی ہے اور وہ قطعیت ہے اور وہ مال کے تاوان کا محتاج نہیں ہے۔ غایته انه اذا كان المال موجودا في يده يرد اليه لاجل الصورة، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب مال چور کے ہاتھ میں ہو تو ظاہری صورت کی وجہ سے اس کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے۔ ولأن جزاء يجيء بمعنى كفى فيدل على أن القطع وكاف لهذه الجناية ولا يحتاج إلى جزاء آخر حتى يجب الزمان. زیادہ سے زیادہ جب مال چور کے ہاتھ میں ہو تو ظاہری صورت کی وجہ سے اس کو مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ جزا یہ کفا کے معنی میں آتا ہے، پس لفظ جزا اس پر دلالت کرتا ہے کہ قطعیت اس جرم کے لیے کافی ہے اور کسی دوسرے سزا کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ تاوان واجب ہو۔ شرح فرماتے ہیں کہ هذا نبذ مما ذکرته فی التفسیر الاحمدی وکفاک هذا، یہ
تھوڑا سا حصہ ہے اس مضمون کا جس کو میں نے اپنی کتاب تفسیر احمدی میں ذکر کیا ہے، اور آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَانِبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مذکورہ اعتراض کا جواب دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ مال مسروق سے حفاظت کی ذمہ داری کا مالک سے ہٹ کر باری تعالیٰ کی طرف منتقل ہونا، اس کو ہم باری تعالیٰ کے قول جزاء بما کسب سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ باری تعالیٰ کے ارشاد فقط سے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ لفظ جزا سے ثابت کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جزا جب سزاؤں کے موقع پر مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے واقع ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہوتی ہے، یعنی وہ خالصتاً اللہ کا حق بن کر واجب ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جزا اللہ کا حق بن کر اسی وقت آتی ہے جب جرم اللہ کی عصمت اور حفاظت کے تحت واقع ہو۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ مال مسروق سے عصمت اور حفاظت مالک سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، اور چوری کا جرم اللہ تعالیٰ کی عصمت اور حفاظت میں واقع ہوا ہے، اور جو جرم اللہ تعالیٰ کی عصمت میں واقع ہو وہ کامل جرم ہوتا ہے، اور کامل جرم کی سزا بھی چونکہ کامل ہوتی ہے اس لیے فعل سرقہ کی سزا کامل سزا مشروع ہوئی ہے، یعنی ہاتھ کا کاٹنا یہ چور کے لیے کامل سزا ہے، اور جب قطعی چور کی کامل سزا ہے تو اس پر ضمان وغیرہ واجب کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور چونکہ باری تعالیٰ بے نیاز ہے اس لیے وہ مالی تاوان کا محتاج نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مالی تاوان کا محتاج نہیں ہے تو ان کے لیے چور پر کوئی مالی تاوان بھی واجب نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مال مسروق اگر چور کے پاس موجود ہو تو مالک کی ظاہری ملک کی وجہ سے اس مال کا مالک کی طرف واپس کرنا واجب ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ جزاء بما کسب سے ثابت کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ جزا عربی زبان میں کفا کے معنی میں آتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قطع ید چور کے جرم کے لیے کافی ہے، اور جب قطع ید چور کے جرم کے لیے کافی سزا ہے تو تاوان وغیرہ اور کسی سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مستدل باری تعالیٰ کا ارشاد جزاء بما کسب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو اعتراض کیا ہے وہ فقط کو بنیاد بنا کر کیا ہے، تو جس پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض ہے وہ ہمارا مستدل نہیں، اور جو ہمارا مستدل ہے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں شارح نے فرمایا کہ میں نے یہاں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اس تفصیلی مضمون کا تھوڑا سا حصہ ہے جس کو میں نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر احمدی میں بیان کیا ہے، اور یہ اتنا خلاصہ مبتدی طلبہ کے لیے کافی ہے، اور جو منتہی طلبہ ہیں وہ اگر تفصیل کے ساتھ اس پورے مضمون کا مطالعہ کرنا چاہیں تو میری کتاب تفسیر احمدی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔